آج گورنر ہاؤس میں ایک بہت ہی اہم پروگرام منعقد ہوا جس میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں کی دیہی خواتین میں جو ہے وہ ہنر کے بعد جو ہے چیک تقسیم کیے گئے، اور آپ کے سامنے میں یہاں پر مختلف آرگنائزیشن جس میں اسلامک ریلیف ہے، یو این والے وومن والے ہیں، یو این والے ہیں، یو ایس کونسلیٹ والے ہیں، باقی ہیں جنہوں نے یہاں پر ان کو سپورٹ کیا، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹس آف وومن پہ ابھی تک اس حکومت میں کوئی جو ہے وہ خاتون کو ابھی تک کسی بھی اس پہ جو سیٹ پہ جو ہے ابھی تک خالی ہے، جو اس پروگرام میں بتایا گیا ہے، ابھی تک کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ میں جو ہے حکومت وقت سے جو صوبے کی حکومت ہے ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ باقی چیزوں سے فارغ ہو چکے ہوں تو اس پر بھی توجہ دیں، کیونکہ میں تو پہلے ہی آپ دوستوں سے کہتا تھا کہ یہاں پر یہ حکومت جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے، کس طریقے سے ہم فنڈز کھائیں، نوکریاں بیچیں، غبن کریں، اور آج ثابت ہوا ہے کہ اس صوبے میں علی بابا اور 40 چوروں کی حکومت ہے۔ آج ریسنٹلی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جس طریقے سے کوہستان میں 40 ارب روپے کا غبن کیا گیا، کہاں پر گیا وہ خان کا ویژن، کہاں پر گیا وہ ان کے بیانات کہ جہاں پر چوری ہوگی تو وہ وہیں پر جو ہے ان کو جو ہے ہم ختم کر دیں گے۔ ابھی تو عمران خان صاحب آپ کے علی بابا اور 40 چور دونوں ہاتھوں سے اس صوبے کو کئی سالوں سے لوٹ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں 40 ارب روپے، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری جو ٹی ایم ایز ہیں، جب سے ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے ٹی ایم ایز کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں کی، کیونکہ ٹی ایم ایز کو بھی دونوں ہاتھوں سے یہ لوٹ رہے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انصاف ہیں، ہم کرپشن نہیں کرتے ہیں، تو کیوں نہیں تلاشی دیتے ٹی ایم ایز کی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ٹی ایم ایز میں کتنا غبن کیا ہے۔ ایک کوہستان ضلع میں تو پتہ چل گیا کہ آپ نے 40 ارب روپے لوٹ مار کیے ہیں، اور باقی جس طریقے سے یہاں پر خود وزراء ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسپتالوں کی مشینری بیچی ہے، اس نے تنخواہیں اور پینشن کھائے ہیں، اس نے گندم چوری کی ہے، تو ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیشہ کہتا نیب جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے، آج نیب سویا ہوا ہے، کیونکہ آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو جب ہوتی ہے تو نیب جاگ جاتا ہے۔ آج اگر جب کہا جا رہا ہے اور سامنے آ گیا کہ 40 ارب روپے لوٹ چکے ہیں، نیب خاموش ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اور اگر یہ کہیں پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی ہوتی تو پہلے پکڑتے ہیں، اس کے بعد کہتے کہ ثابت کرے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اس صوبے کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس صوبے کے فنڈز کو نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، ٹی ایم ایز کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے اس انصاف حکومت پہ جو دعوے کرتی تھی، جو تلاشیاں لیتی تھی۔ آج جب ان کی تلاشی کا ٹائم آ گیا ہے تو چور دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا حال ہے ہمارے صوبے کا، جس طریقے سے یہاں پر ایک تو ہمیں دہشت گردی کے سامنا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ان لوگوں کی دہشت گردی کا سامنا ہے جو دونوں ہاتھوں سے اس صوبے کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، صوبے کے جو ہے لوگوں کے روزگار کو لوٹ رہے ہیں، نوکریاں بیچ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت، آج دیکھیں بڑے افسوسناک بات ہے کہ جب پاکستان کی سلامتی کی بات آئی، کل ایک سیشن ہوا جس پہ آئی ایس پی آر اور حکومت پاکستان نے پولیٹیکل پارٹیز کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اپرائز کرنا تھا سچویشن کے اوپر جو یہاں پر جو ہے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے تھی، جس پہ پی ٹی آئی نے دوبارہ بائیکاٹ کیا اور بتایا کہ ہم محب وطن نہیں ہیں، ہم انتشار پسند ہے۔ یہ تو کسی کی ذات کی بات نہیں تھی، یہ تو پاکستان کی بات تھی۔ پاکستان کی بات آتی ہے تو اس میں بھی یہ این آر او چاہتے ہیں، ہر بات میں چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم کسی کے پاؤں پڑیں اور ہمیں این آر او ملے۔ ماضی میں ہوا، ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ افضل زرداری صاحب جب جیل میں تھے یا محترمہ ایگزائل میں تھی، ہم نے پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ بھی خدا نخواستہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ کل کے ان کا فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک فیصلہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی سلامتی پہ کمپرومائز کیا ہے، یہ کوئی بھی سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن ہو وہ نہیں کر سکتی۔ ان کے آج بھی اس سی ایم ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے خلاف لوگوں کو ورغلا کر سوشل میڈیا چلوا رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آج تو سب کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلے ان کی کرپشن ظاہر ہوئی کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، اور آج ثابت کیا انہوں نے کل رات کو کہ وہ پاکستان کی خدا نخواستہ سلامتی کے اوپر جو ہے اس پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت افسوسناک امر ہے، لیکن مجھے فخر ہے اپنے پارٹی کے بانی چیئرمین پہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ، مجھے اپنے پارٹی کی چیئر پرسن جو ہے محترمہ شہید پہ فخر ہے،
جنہوں نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا. شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں محترمہ شہید نے جو ہے میزائل ٹیکنالوجی دی, اور آج پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. مجھے سوال کیا گیا کہ جی یہ تو آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ ہم نے ایٹم بم اور میزائل ٹیکنالوجی اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس کو کسی عجائب گھر میں جو ہے نمائش کے لیے رکھیں گے اور ٹکٹ لگائیں گے. جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے, تو ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے. اگر ہمارے دشمنوں نے کچھ کیا تو ہم اپنے دفاع کرنا جانتے ہیں, اور اس میں پھر ہر چیز جائز ہوتی ہے. انڈیا جو ہے ہمیں اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے, انڈیا کی انوالومنٹ جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, اس کو چھپانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے. ماضی میں بھی انٹرنیشنل لیول پہ, چاہے وہ کینیڈا تھا چاہے وہ یو ایس تھا, اس میں بھی ان کے کالے کرتوت سامنے آئے. بچر آف گجرات کا نام ایک اسی کے وزیر اعظم کو ملا. ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی پوری قوم اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنا دفاع جانتے ہیں. اگر انڈیا نے اس قسم کی کوئی کوشش کی تو انشاءاللہ جیسے ماضی میں انہوں نے جب ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی ان کو منہ توڑ جواب ملا, انشاءاللہ اس طریقے سے ان کو دوبارہ منہ توڑ جواب ملے گا. میرا آج کمپلیٹ نہیں ہوا, آپ 24 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں. میرا کل مکمل ہوا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے میری پہلے ہی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 1 سال مکمل ہوا. میرا ویژن تھا وومن امپاورمنٹ, یوتھ انگیجمنٹ پہ, اور آپ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ماضی کی طرح نہیں تھے, ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے کھلے تھے. آج وومن امپاورمنٹ یہاں پر فنکشن ہوا, اس سے پہلے مختلف ایونٹس یہاں پر ہوئے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آئندہ بھی اس قسم کے ایونٹس کراتے رہیں گے. اور ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم وفاق سے اپنے صوبے کے حقوق کی ڈیفینیٹلی جنگ لڑیں گے, لیکن اگر ہمارے صوبے کے حقوق کی جنگ تو ہم لڑیں گے, اگر ہمارے صوبے کے محافظ چور اور ڈکیت ہو تو کس کے لیے فنڈ لے کے آئیں گے؟ جو اگر ہم جائیں گے وفاق میں بولیں گے آپ کا صوبہ تو یہاں پر دونوں ہاتھوں سے فنڈز لوٹ رہا ہے, تو اگر آپ دیکھیں کہ مرض ڈسیز کا حوالہ ہو یا باقی ہو, ہم فنڈز تو لے کے آئیں گے, لیکن ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ وہ ان علاقوں میں خرچ ہوگا؟ جس طریقے سے آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوور سائٹ ہونی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ فنڈز کی جو آتے ہیں وہ کہاں پر خرچ ہوتے ہیں, کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے, ہر کسی نے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. لہٰذا جو بھی ہو, ابھی بجٹ آ رہا ہے, پی ایس ڈی پی کی میٹنگز بھی ہونے جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو ہے ہم وفاقی حکومت کے, خاص کر پرائم منسٹر صاحب کے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, اور چیئرمین وابڈا کے بہت زیادہ مشکور ہیں, جو ہم نے چشمہ لفٹ کنال کا جو ہمارے واٹر ریکارڈ کے بعد ہمارے پانی کا حصہ بنتا تھا, اس کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں, کام شروع ہو رہا ہے. اور ہمارا جو یہاں پر چکدارا, تیمرگرہ اور چترال تک جو روڈ تھا, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم پی ایس ڈی پی میں بات کریں گے. ڈیر اسماعیل خان نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی انشاءاللہ ہم اسی سال کام شروع کریں گے, اس پہ بھی ہم پی ایس ڈی پی میں بات کریں گے. اور جو بھی اچھے پروجیکٹس ہوں گے ہمارے صوبے کے لیے, ترقی کے لیے, انشاءاللہ اس کے لیے ہم وفاق میں ان کے لیے بات کریں گے. دیکھیں پہلے بھی ان کے کالے کرتوت تھے 9 مئی کے حوالے سے. انہوں نے 9 مئی میں جس طریقے سے ہمارے سرکاری املاک کو, ہمارے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, ہمارے شہداء کے مونومنٹس کو جس طریقے سے توڑا, ان کی بے حرمتی کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے, بلکہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے چیف منسٹر نے خود مان لیا تھا کہ 9 مئی تو ہم نے کیا تھا, لیکن بغیر جو ہے وہ اسلحے کیا تھا. تو جن لوگوں کا غصہ اس سی ایم کے اوپر ہے, چاہے وہ جس طبقے کی فکر کے لوگ ہوں, تو کیا وہ سی ایم ہاؤس چڑھ دوڑیں, آپ کے کپڑے بھی اس طرح ٹانگیں, آپ کے شیشے بھی توڑیں, آپ کی ٹی وی اور یہ چیزیں بھی توڑیں, تو آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی میں جو بھی ملوث ہے ان کو قراروائی کی سزا ہونی چاہیے, تاکہ فیوچر میں کوئی بھی شخص پاکستان کا شہری یہ کام کرنے کو, یہ تو پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا ہے, ان کو قراروائی کی سزا دینی چاہیے, اور جو ملوث نہیں ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ آپ ہمیں بتائیں, یہ ہر جگہ پہ ایسے ہوا ہے, ابھی تو صرف یہاں پر ہے. ابھی ریسنٹلی آپ مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑا ہارس اینڈ کیٹل شو کائنہ کو تو بہت بڑا تھا, 55 کروڑ روپے ڈیر اسماعیل خان میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا ہے. یہاں پر لوگ روزگار کو ترس رہے ہیں, پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں, 55 کروڑ لگا کس چیز پہ ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پشاور میں بہت بڑا کوئی 5 دن کا شو تھا, تو 55 کروڑ پہ یہ ہو سکتا ہے. تو 55 کروڑ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, کون کھا گیا, کون پی گیا, کیا چیز ہوئی, کیا چیز نہیں, اور پتہ نہیں کون سی ایسی چیزیں ہوئی جس میں 55 کروڑ روپے لگے. لہٰذا آپ نے جس طریقے سے کہا, ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس جو کہ ماضی میں کہا گیا تھا کہ جو ہے یہاں پر ہوں گے, کوئی ٹورسٹ اسپاٹس کی جو ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ایک پروجیکٹ تھا جس کو پارٹی کے بانی چیئر عمران خان سے لے کر ہر ورکر کہتا تھا کہ ہم نے بلین ٹری کر لی اور یہاں پر سرسبزی ہوگی اور یہاں پر جنگلات ہوں گے, تو کہاں گیا وہ بلین ٹری؟ یا وہ درخت کھا گئے ہیں, یا پہلے سے کرپشن ہو چکی ہے. تو بلین ٹری پروجیکٹ آج نظر نہیں آ رہا جو ان کا جو ہے ایک میگا پروجیکٹ تھا. تو ساری چیزیں اسی طریقے سے ہیں. اس صوبے کی تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کی تباہی ہو رہی ہے.
ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔